جتنے جوان بیٹھے ہیں جن کے اعضاء سلامت ہیں، جن کے بازو سلامت ہیں، جو پیروں پہ چل سکتے ہیں، یہ جوانی، یہ صحیح اعضاء سلامت اس لیے نہیں ملے کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے۔ عجب فینومینا ہے، آج تو بات ہوتی ہے بھائی جوانی ہے، موج کرنے کے دن ہے، جوانی تو دیوانی ہے، اس کے بعد اللہ اللہ کر لیں گے۔ نہیں جناب، جوانی اللہ نے اس لیے نہیں دی ہے۔ پوچھو بوڑھوں سے، ہیں کئی بزرگ آپ کو ملیں گے، کہتے بہت دل چاہتا ہے روزے رکھنے کو، اب صحت ساتھ نہیں دیتی ہے، اب ہمت نہیں ہے، اب پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ سنو، بڑھاپا آ جائے گا نا، پھر بہت ساری چیزیں یاد آئیں گی کہ یار میں بھی بھاگ دوڑ کرتا، میں بھی دین کی خدمت کرتا، میں بھی کوئی علم دین حاصل کرتا۔ تو اگر جن کے پاس اعضاء سلامت، تندرستی ہے، جوانی ہے، غنیمت جانو اس کو۔ ہاں، جوان کی توبہ یہ ولیوں کا شیوا ہے، نصیب والوں کو جوانی میں توبہ ملتی ہے۔ ایک حدیث پاک اور ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ڈیفائن کیا ہے کہ وہ خوش نصیب جن کو اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن ملے گا نا، وہ ایک طویل حدیث ہے، 7 قسم کے لوگ، اس میں ایک یہ بھی قسم بیان کی کہ وہ نوجوان جن کی جوانی عبادت میں گزری۔ اب غور کرے ہماری جوانی کیسے گزر رہی ہے۔ جو جوانی میں گناہ کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، نہ کرو ایسا۔ اللہ اکبر، جو جوانی عبادت میں گزارتا ہے نا، آؤ میں ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ اکبر۔ وہ نوجوان مبارک ہو جن کی جوانی اللہ کی فرما برداری میں گزر رہی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے نوجوان سے اللہ عز و جل فرماتا ہے تیرے لیے 70 صدیقوں کے برابر ثواب ہے۔ آئے ہائے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ جوانی گناہوں میں نہیں، اللہ کی فرما برداری میں گزرے۔ ایک اور خوبصورت بات سنو، کمال کی حدیث ہے، وہ نوجوان جن کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہو، وہ نوجوان جو اب مالدار بھی ہوں، اللہ کریم فرماتا ہے، اللہ عز و جل اپنی مخلوق سے، حدیث پاک میں ہے، اللہ فرماتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، کہ اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں اس خوبرو نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے کہ جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال اللہ کی عبادت میں صرف کیا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے، اور ارشاد فرماتا ہے یہ میرا حقیقی بندہ ہے۔ اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے۔ اگر اللہ نے حسن و جمال دیا ہے، اللہ نے جوانی دی ہے، یہ 2 چیزیں جس کے پاس ہونا، اب گناہ بڑھ بڑھ کر آتے ہیں، اب شیطان بڑھ بڑھ کر آتا ہے کہ مجھ سے اس سے گناہ کروا لوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ امتحان ہے کہ اب اپنے آپ کو بچانا ہے گناہوں سے، اب اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے 100 سال کے ہو گئے، آنکھیں، آئی سائڈ اوکے، سننے کی طاقت بالکل زبردست، بولنے کی طاقت بالکل ٹھیک، دانت بھی سلامت، باڈی اسٹرانگ۔ لوگوں نے کہا حضرت اس عمر میں تو کان، آنکھ، ناک، زبان سب میں لڑکھڑاہٹ آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، یو آر پرفیکٹ لائک اے ینگ مین، یہ کیسے؟ کیا کمال کا جواب دیا ان بزرگ نے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے جوانی میں اپنے باڈی پارٹ کو، اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں نہیں لگایا، اللہ نے بڑھاپے میں میرے اعضاء سلامت رکھ دیے۔ ہاں، بڑھاپا اچھا چاہتے ہو نا تو جوانی نیک گزارنا۔ اگر جوانی میں حرام کام کرنے ہیں نا تو بڑھاپے میں بعض اوقات انسان برباد ہو جاتا ہے۔ تو نہ کرے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے وہ نوجوان جو مجھے سن رہے ہیں، ابھی سن رہے ہیں، بعد میں سنیں، یہ یاد رکھنا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ یہ جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لیں جو بڑھاپے میں نہیں ہو سکیں گی۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری لکھتے ہیں نا، عبادت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔